مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہو رہی ایک رہنمائی آپ کی کہ آپ کی ایک آواز جو این آر سی اور سی ڈبل اے کے موقع پہ اٹھی تھی، عوام روڈوں پر اتر گئی تھی پیسفل انداز میں. شر تو کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ آج کرنا چاہتے ہیں. کس کی سنیں گے؟ کس کی بات سنیں گے؟ دل کی سنیں گے، فلاں کی سنیں گے، ان کی سنیں گے، میڈیا کی سنیں گے، شرپسندوں کی سنیں گے؟ کیا کسی کو دیکھ کر ہم بھی دوستوں ان کے ساتھ جاہل اور گنڈے بن جائیں گے؟ نہیں بننا ہے نا. میں تو رہنمائی کی ذمہ داری آپ کی ہے. عزیز مسلمانوں، مرد اور خواتین، بزرگ حضرات اور علماء اکرام، اس وقت ہندوستان میں جو تریپورہ میں حالات ہیں، مذہبی عبادت گاہوں کو، مساجد کو توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے. اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کسی کو بدلہ لیں یا کسی غیر مسلم کو ماریں. ہرگز بھی کسی کے ساتھ آپ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے. لیکن اس ویڈیو کے ذریعے قوم کے، ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں سے اور بالخصوص قوم کے سب سے اہم رہنما علماء اکرام، قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آخر کب تک اس امت کو بے یار و مددگار ویژن لیس، کوئی راستے کے بغیر کب تک چھوڑ دیا جائے گا؟ کب تک قوم کی رہنمائی نہیں کی جائے گی؟ یا رہنمائی سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اکسائیے کسی دوسرے کو مارنے کے لیے، ہرگز نہیں. اگر آپ اکسائیں گے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن آج آرگنائزیشنل لیول پر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی ایک کامن پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے ایک آواز دی جائے کہ یہ کام کرو. تریپورہ میں یہ حالات ہیں، اپنے اپنے اسٹیٹس میں حکومت کے سامنے لیگل طریقے سے احتجاج کرو. کوئی نہیں ہے بولنے والا. کوئی سیاسی سنگل پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ عوام کو لے کر ایک حکومتوں پر پریشر بنایا جائے. انسانی تقاضے کے لیے، انسانوں کی بقا کے لیے، انسانوں کے لیے بھلائی کا کام کرنے کے لیے احتجاج کا اگر استعمال کیا جاتا ہے، کوئی سنگل پلیٹ فارم نہیں ہے. سیاسی رہنماؤں کو تو چھوڑ دیجیے جن کا سیاسی مفاد ہوگا، لیکن علماء اکرام سے میری خاص اپیل ہے کہ آپ کی کیا رہنمائی قرآن اور سنت ہی سکھانے میں ہے؟ کہ آپ کی رہنمائی امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے میں اور امت کے دوسرے لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کم سے کم ایک دعا کرنے کی تعلیم کا درس، یا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اس کے لیے خیر کی دعا کرنے کی تعلیم؟ کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک پلیٹ فارم آرگنائزیشن لیول پر علماء کرام مسلمانوں کو بنائے جائے، رہنمائی کی جائے قوم کی؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہو رہی ایک رہنمائی آپ کی کہ آپ کی ایک آواز جو این آر سی اور سی ڈبل اے کے موقع پہ اٹھی تھی، عوام روڈوں پر اتر گئی تھی پیسفل انداز میں؟ شر تو کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ آج کرنا چاہتے ہیں. لیکن رہنمائی کریے، قوم کی گائیڈنس کریے. انتہائی آرگنائزیشن لیول پر پوری قوم کو پیدل چھوڑ دی. کوئی رہنمائی نہیں، نہ قوم کو فکر کی رہنمائی، نہ ویکسینیشن کے بارے میں کوئی رہنمائی، حالات جیسے گزرے نہ اس کے معاملے میں لاک ڈاؤن میں کیا جائے اس پر رہنمائی، بیواؤں کا قوم میں کیسے خیال رکھا جائے نہ اس پر کوئی رہنمائی. چھوٹے بچے جو 8 10 5 6 سال کے، ان کو تعلیم و تربیت کس حساب سے کی جائے؟ کیا ہمارا سلیبس ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے اکیڈمکس ہونا چاہیے؟ اسکول کی تعلیم کیسی ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس ویژن کیا ہونا چاہیے؟ کالج میں بچے کیا پڑھنا چاہیے؟ دینی تعلیم کیا حاصل کرنا چاہیے؟ شادی سے پہلے بچوں کو کیا ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے؟ کوئی رہنمائی نہیں. صرف کیا ممبر پر کسی ایک ٹاپک پر بھی ہم خطبہ دیتے رہیں گے؟ ویژن لیس قوم ہے. اس قوم کے پاس آج ہفتے کا دن ہے، کل اتوار کو کیا کرنا ہے ہمارے رہنماؤں کے پاس سے، علماء کرام کے پاس سے ویژن نہیں ہے ہمارے پاس. تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست، ہر اپنے اپنے حال میں ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا پلیٹ فارم، سیاسی پلیٹ فارم، جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم، کسی چیز کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. ہر مسلک والا خالی اپنے مسلک کے جھگڑے میں، اور قوم کی روزوں کسی کو فکر نہیں ہے. سب سے بڑی ذمہ داری، سیاسی رہنماؤں سے بڑی ذمہ داری میں کہوں گا علماء کرام کی ہے کہ امت کو اجتماعی طور پر آرگنائزیشنل لیول پر ہر امور میں ایک سنگل پلیٹ فارم سے، ایک سنگل آرگنائزیشن سے، سنگل آواز کے ذریعے امت کی رہنمائی کرنا. ہر معاملے میں کچھ گائیڈنس ہو. کس کی سنیں گے؟ کس کی بات سنیں گے؟ دل کی سنیں گے، فلاں کی سنیں گے، ان کی سنیں گے، میڈیا کی سنیں گے، شرپسندوں کی سنیں گے؟ کیا کسی کو دیکھ کر ہم بھی دوستوں ان کے ساتھ جاہل اور گنڈے بن جائیں گے؟ نہیں بننا ہے نا. میں تو رہنمائی کی ذمہ داری آپ کی ہے. ون سنگل آرگنائزیشن، ون سنگل پلیٹ فارم، ون سنگل وائس، سب کی ایک ہو. مسلم پرسنل لا بورڈ یہ پلیٹ فارم ہے، لیکن تعارف ہی نہیں ہے مسلمانوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
त्रिपुरा के मुसलमानों पर रहम फरमाए, अल्लाहुम्मा अर्हमिल मुस्लिमीन फी कुल्ली मकान, पूरे मुसलमानों पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। और हिंदुस्तान में भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ वहां पर हिंदू मुस्लिम को जिंदगी बिताने की तौफीक अता करे। किसी कदम का शर हमारी तरफ से ना हो, अल्लाह ताला हमें ऐसे शर से बचाइए। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने शर से लोगों को बचाओ, अपनी जबान के शर से, अपने हाथ के शर से, अपने शर से लोगों को बचाओ। ये शर से बचाना भी तुम्हारे लिए सदका हो जाएगा, ये भी अजर लिखा जाएगा। रहनुमाई की जरूरत है। वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, इज्तिमाई तौर पर हर उमूर में एक स्टेटमेंट निकलना, कौम वो काम करना। एक कम्युनिटी है, एक बड़ी कम्युनिटी है, आप रहनुमाई करिए, फलां इलाके में इनको वोट दो, फलां इलाके में इस पार्टी को वोट दो, फलां इलाके में इस पार्टी को वोट दो। कुछ तो करिए, सियासी मामले में रहनुमाई करिए, तालीम के मामले में रहनुमाई करिए, इज्तिमाई तौर पर रहनुमाई करिए, कौम के हालात पर रहनुमाई करिए, सोसाइटी के अंदर जो फसाद हो रहा है उस पर रहनुमाई करिए। आप कहिए कि बेवाओं के साथ अपने एरिया में इस तरह काम करो, बच्चों की तालीम के लिए इस तरह काम करो, स्कूल खोलने में इस तरह काम करो, कॉलेज खोलने में इस तरह काम करो, यूनिवर्सिटी में इस तरह काम करो। कुछ नहीं, आपको अगर उस बात का नहीं है आइडिया तो ऐसे दानिशवरों को उलमा के ग्रुप के साथ जोड़िए। वन सिंगल प्लेटफॉर्म, वन सिंगल वॉइस ऑर्गेनाइजेशन और पे कौम की रहनुमाई जरूरी है, वरना यूं ही अगर बिखरे पड़े रहेंगे तो फिर हालात तो आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम के लिए सलामती का मामला करे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।